السلام علیکم۔ رضا فاؤنڈیشن چھتیس گڑھ کی جانب سے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے 12ویں صدی میں عالم اسلام خلفشار اور انتشار کا شکار تھا۔ خلافت عباسیہ بے حد کمزور اور بے بس ہو چکی تھی۔ مصر اور شام میں ایوبی سلطنت کمزور پڑ چکی تھی۔ سلجوقی سلطنت بھی اپنا وجود کھو چکی تھی۔ اندلس میں مسلمانوں کا خاتمہ ہو چکا تھا۔ مسلمانوں کو بیک وقت منگولوں اور صلیبیوں کا مقابلہ کرنا پڑ رہا تھا۔ مصیبت، مشکل اور مایوسی کی اس گھڑی میں عالم اسلام کے ایک عظیم ہیرو نے جنم لیا جنہیں دنیا ارطغرل غازی کے نام سے جانتی ہے۔ اپنی جوانی سے ہی اس نوجوان نے منگولوں اور عیسائیوں کا مقابلہ شروع کر دیا اور دونوں کو ہمیشہ شکست سے دوچار کیا۔ منگول اور صلیبی اس کی جان کے دشمن ہو گئے۔ ارطغرل کو مارنے کے لیے ہزاروں کوششیں کی گئیں لیکن ناکامی ہاتھ لگی۔ پھر ایک وقت آیا کہ اس کے بیٹے نے دنیا کی سب سے بڑی سلطنت قائم کر دی جسے تاریخ میں حکومت عثمانیہ کہا گیا، اور پھر اسی کی نسل سے تعلق رکھنے والے سلطان محمد الفاتح نے قسطنطنیہ فتح کیا جس کا 700 سالوں سے مسلمانوں کو انتظار تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بشارت دے رکھی تھی۔ آئیے جانتے ہیں ارطغرل غازی کے بارے میں۔ ارطغرل ترک زبان کا لفظ ہے۔ یہ دو لفظوں اور ارطغرل سے مل کر بنا ہے۔ ار کے معنی آدمی، سپاہی یا ہیرو کی ہے، جبکہ تغرل کے معنی عقاب، پرندے کے آتے ہیں۔ اسی کو شاہین بھی کہتے ہیں۔ ارطغرل کی ولادت 1190 میں ہوئی اور اس کی وفات 1280 میں ہوئی۔ ارطغرل غازی ایک بہادر، نڈر، بے خوف، عقل مند، دلیر، ایماندار اور بارعب سپاہی تھا۔ وہ ساری عمر سلجوقی سلطنت کا وفادار رہا۔ مولانا اکبر شاہ نجیب آبادی نے اپنی کتاب تاریخ اسلام میں لکھا ہے کہ ارطغرل اپنے 400 جنگجوؤں کے ساتھ اناطولیہ جا رہے تھے۔ وہاں انہوں نے دیکھا دو فوجیں آپس میں لڑ رہی ہیں۔ ایک فوج جیت رہی تھی اور دوسری فوج شکست کھانے کے قریب ہو چکی تھی۔ ارطغرل نے اس وقت اپنے ساتھیوں کے ساتھ شکست خوردہ فوج کا ساتھ دیا۔ ارطغرل نے شکست خوردہ فوج کا ساتھ محض اپنی اس فطرت کی وجہ سے دیا کہ وہ کمزوروں اور مظلوموں کا ساتھ دینا اپنا فرض سمجھتا تھا۔ اس نے یہ جاننے کی کوشش نہیں کی کہ یہ فوج کون سی ہے اور اس کے بدلے کیا انعام ملے گا۔ ارطغرل کے حملے کے بعد جیتی ہوئی فوج شکست سے دوچار ہو گئی اور جو فوج ہار رہی تھی وہ جیت گئی۔ اس طرح جنگ کا پاسا بدل گیا۔ ارطغرل نے جس فوج کا ساتھ دیا تھا وہ سلجوق سلطنت کی فوج تھی اور سامنے منگولوں کی فوج تھی۔ بعض مورخین نے صلیبی فوج لکھا ہے۔ بہرحال سلجوق سلطان علاء الدین نے ارطغرل کی اس بہادری سے خوش ہو کر انہیں سوغوت کا علاقہ جاگیر کے طور پر دے دیا اور اپنا سردار اعلیٰ منتخب کیا۔ مشہور مورخ کیرولائن فنکل لکھتی ہیں کہ جس اناطولیہ میں یہ ترک قبائل پہنچے تھے وہاں بہت عرصے سے کئی نسلوں اور مذاہب کے لوگ آباد تھے، جن میں یہودی، آرمینیائی، کرد، یونانی اور عرب شامل تھے۔ اس علاقے کے مغرب میں ماضی کے مقابلے میں بہت کمزور بازنطینی سلطنت تھی جس کا اختیار اچھے دنوں میں اناطولیہ سے ہوتا ہوا شام تک تھا، اور مشرق میں سلجوق جو اپنے آپ کو رومی سلجوق کہتے تھے۔ 13ویں صدی کے وسط میں منگولوں کے ہاتھوں شکست نے سلجوقوں کو کمزور کر دیا اور وہ منگولوں کو نذرانے دینے پر مجبور ہو گئے۔ لیکن یہ صرف جنگجوؤں کی ہی آماجگاہ نہیں تھا، بلکہ مہم جوئی کرنے والوں کے علاوہ یہاں وہ لوگ بھی تھے جن کے پاس جانے کے لیے کوئی اور جگہ نہیں تھی۔ معتبر تاریخی حوالوں سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ارطغرل کا تعلق ترک قبائل کی شاخ قائف قبیلے سے تھا اور ان کا خاندان بیگ یعنی سردار کہلاتا تھا۔
तुर्की कबीला अकीदतन अहले सुन्नत वल जमात से मंसलिक और मसलकन हनफी था। तारीख की किताबों में अर्तुगल की ज़िंदगी के अहवाल और उनकी सरगर्मियों से मुतालिक ज़्यादा मालूमात नहीं मिलती। अलबत्ता उनके बेटे उस्मान अव्वल के ढाले हुए सिक्कों से तारीखी तौर पर उनके वजूद की तस्दीक होती है। उन सिक्कों में उस्मान अव्वल ने अपने वालिद का नाम अर्तुगल ज़र्ब करवाया था। 7 सफ़हात पर एक कदीम दस्तावेज भी तुर्की में मौजूद है। अर्तुगल गाजी की मंगोलों और सलीबों के साथ उसकी जद्दोजहद का तज़किरा भी मौजूद है। उस्मानी दस्तावेज में अर्तुगल का नस्ब कुछ यूँ मिलता है: अर्तुगल बिन सुलेमान शान बिन कुंदुजल बिन कायाअल्ब बिन कोकल्ब बिन सादकोकल्ब बिन काई कबीला उन्हीं से मंसूब है। कई मौर्रिकीन ने लिखा है कि अर्तुगल गाजी इस्लाम की सरबुलंदी की खातिर जद्दोजहद कर रहे थे और उस वक्त के मौजूद तुर्क कबाइल से उनकी सोच बिल्कुल अलग थी। एक अजीम मिशन और मकसद के तहत वो तुर्क कबाइल को मुत्तहिद कर रहे थे और सलीबियों और मंगोलों के साथ लड़ते थे। उनकी आरज़ू थी कि एक अजीम इस्लामी सल्तनत का क़याम अमल में आए। उनकी वफ़ात के 10 साल बाद सबसे छोटे बेटे गाजी उस्मान अव्वल ने उनका ये ख्वाब पूरा किया और एक अज़ीमुश्शान सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद रखी। तुर्की के शहर सोगोत में अर्तुगल के नाम की एक मस्जिद और एक मज़ार है। अर्तुगल के बेटे उस्मान ने इसकी तामीर की थी और फिर उस्मान के बेटे अरहान गाजी ने इजाफा किया। इसी मकबरे में हलीमा सुल्तान और तरगोद वगैरह की भी कब्रें हैं। आप हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना हरगिज़ न भूलें और साथ ही हमारे WhatsApp ग्रुप से जुड़ने के लिए हमारा मोबाइल नंबर 9171345434 पर अपना नाम और पता ज़रूर लिख भेजें ताकि आने वाली तमाम नई जानकारियों से आप भी रूबरू हो पाएंगे। शुक्रिया।